آپ سبھی حضرات ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے درس نظامی بھی پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے آپ لوگ وابستہ ہیں۔ اس لیے آپ کے سامنے مجھے کچھ زیادہ چیزیں پڑھانی نہیں ہیں۔ آپ حضرات خود ہی سے ان چیزوں کا صرف اعادہ کر دیں گے، دوہرا دیں گے کہ آگے جو کچھ ہم پڑھیں گے دعویٰ میں اگلے دو سمسٹروں میں، اس میں جو ابھی ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تمہیدی سمسٹر، تو یہ ہمارے لیے وہاں پہ معاون ہوں گی۔ یہاں پہ ہم صرف ان کو یاد دہانی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے۔ تو وہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کا بس ایک طرح کا اعادہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس چونکہ پچھلی دو کلاسیں باوجود میری رہ گئیں، اس لیے بہت مختصر اور بالکل اشاروں میں ہم آگے چلیں گے کہ ایک ہی کلاس شاید عید سے پہلے ہماری اور ہو پائے گی، جس میں علم تفسیر کا مختصر سا تعارف اور تاریخ، وہ بھی انتہائی مختصر، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے علم تفسیر کی تعریف، کہ علم تفسیر ہے کیا۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات کچھ فرمائیں جی، آپ کے نزدیک علم تفسیر کیا ہے، کس کو آپ تفسیر کہتے ہیں؟ میرے ہاں آپ کو بولنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ کوئی استاد کی کلاس نہیں ہے کہ جس میں استاد لیکچر دے گا اور آپ سنیں گے، بلکہ یہ اس طرح کی کلاس ہے جس کو آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے جائیں گے، تو وہ بہتر اور مناسب ہوگا، اس سے ہمیں چیزیں سیکھنے میں سمجھنے میں سہولت رہے گی۔ جی، لغوی معنی تو وہ ہمارے یہاں تفسیر کا ہوتا ہے فصل سے، کہ کھولنا، واضح کرنا، پردہ ہٹانا۔ اور عربی میں ہم کہتے ہیں البیان و تفصیل اس کا۔ اور علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان میں بڑی اچھی تعریف کی ہے اس کی، کہ علم یفہم بھی کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانی و استخراج احکام و حکمی۔ تو یہ ایک جامع تعریف۔ جی ماشاءاللہ، شاہد صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علم تفسیر کا لغوی معنی فاسین اور سے یہ مشتق ہے تفسیر، تو لغت میں کھولنا، بیان کرنا، وضاحت کرنا، تعویل، تفسیر، یہ تعبیر وغیرہ معنی میں آتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف انہوں نے علامہ زرکشی کی تعریف ہمیں بتائی۔ وہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہوا علم یعرف به فہم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ۔ اس کے اندر تین باتیں انہوں نے کی ہیں: ایسا علم جس کے ذریعے قرآن کی سمجھ حاصل ہو، معنی کی وضاحت جس میں کی جائے، اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استخراج، استنباط جس علم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ کوئی اور صاحب علامہ زرکشی کے علاوہ کوئی اور تعریف کسی اور بزرگ کی، مفسر کی بیان کرنا چاہیں تو وہ بھی بیان کر سکتے ہیں جی۔ آ، میں اردو میں بتا دوں گا، جو جی مختصر سے جو عام اصطلاحی جی معنی ہے وہ بتا دوں گا۔ جی جی ابھی مفسر کا تو کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ یہی کہ قرآن مجید کے آیات کے معنی و مطالب اور اسی طرح کے جو احکام ہیں، انشاءاللہ ایک سیاق و سواد ہے، اور اس میں حکمت ہے، اور پھر اس کے تلاوت کے اسلوب اور جدل وغیرہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو ان کی تشریح کی جائے، انہیں سنت رسول اور احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے، ان کی وضاحت کی جائے۔ جی ماشاءاللہ، یعنی انہوں نے امام ابو حیان اندلسی اور علامہ آلوسی کی تعریف کا خلاصہ ہمارے سامنے اردو میں بیان کر دیا، کہ ہوا علم یبحث فیہ،
عن कैफियत النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمة لذلك۔ ایسا علم جس میں قرآن کریم کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم اور ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور معنی سے بحث کی جاتی ہو، جو ان الفاظ سے جوڑنے کی حالت میں، یعنی حالت ترکیب میں، حالت جملے کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، اور ان معنی کا تکملہ، یعنی ان معنی کا پس منظر، ناسخ منسوخ، شان نزول وغیرہ اور غیر واضح مضمون کی وضاحت وغیرہ، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ تعریف علامہ آلوسی نے بھی کی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ترکیب یہ تعریف امام ابو حیان اندلسی نے بھی کی ہے۔ بہرحال علم تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ ایسا علم جس سے ہمیں قرآن مجید کے احوال کا پتہ چلے، اس حیثیت سے کہ اس کے اپنے معنی پہ دلالت کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ اس میں اب جو ہمارے سامنے ان دونوں حضرات کی تفسیر تعریف سے جو بات سمجھ آئی، وہ یہ ہے کہ الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے۔ سب سے پہلے علم تفسیر کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے۔ اس کے مقصد کے لیے علم قرآن مستقل ایک علم ہے۔ اسی طرح پھر ہے الفاظ قرآنی کے مفہوم، یعنی ان کے لغوی معنی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے الفاظ کے انفرادی احکام، یعنی علم صرف میں جو لفظ کے مختلف خواص، اس کا مادہ وغیرہ، یہ چیزیں۔ پھر الفاظ کے ترکیبی احکام، یعنی لفظ بحیثیت ایک جملے میں مل کے دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کے جملے کے اندر وہ جو معنی دے رہا ہے، تو کیا معنی دے رہا ہے، کس طرح کا معنی دے رہا ہے، اور جملے کے اندر اس لفظ پہ جو حرکات وغیرہ آ رہی ہیں وہ کس حیثیت سے آ رہی ہیں، ان حرکات کا معنی پہ دلالت کیسے ہوگی۔ پھر ہے ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی، یعنی پورے جملے کا مجموعی معنی کیا ہے، معنی کے تکملے، یعنی آیات قرآنی کا پس منظر، اور جو بات قرآن کریم میں مجمل ہے اس کی تفصیل وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں علم تفسیر کے اندر۔ ہاں، ان سب کے اندر ایک اہم بات جو علامہ زرقانی نے مناہل العرفان میں اپنی تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے کہ علم تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا، علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر الطاقت البشریہ۔ یہ جو ایک بیچ میں انہوں نے اضافی بات کی ہے، بقدر الطاقت البشریہ، اس قید سے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ معنی قرآن کو انسانی استطاعت کے مطابق سمجھنا، یعنی فہم قرآن میں ہم جو کچھ بات بھی کرتے ہیں وہ اپنے فہم کی سطح، اپنی استطاعت کے مطابق تفسیر میں وہ بات کہتے ہیں۔ اس کے علوم و معارف ہر دور میں مزید سے مزید نکھرتے ہیں، منکشف ہوتے ہیں، تو اس میں نئی نئی چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ مفسر جو کہا ہے وہ بالکل حتمی ہے، بلکہ مفسر نے جس حد تک سمجھا اس حد تک وہ اس کو بیان کرا، اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق۔ اچھا، علم تفسیر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، تعویل۔ تو تعویل کے بارے میں بھی احباب کچھ بتا دیجئے، تعویل کا لغوی معنی کیا ہوگا؟ جی، لغوی معنی اس کا یہ اصل میں اول سے ہے۔ اول کا مطلب لوٹنا، رجوع کرنا، تو یہ لوٹانا کے معنی میں ہو جائے گا۔ لغت میں اسے اسی سے ماخوذ قرار دیا۔ اور ایک جگہ میں نے تعریف اس کی دیکھی تو عربی میں تعریف یوں کر کے اس کو واضح کیا تھا کہ صرف اللفظ عن ظاہرہ الی معنی یحتملہ بدلیل۔ تو یہ اس کا اصطلاحی معنی ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی جی، تو ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب نے ہمیں دو باتیں بتا دی، اس کا لغوی معنی بھی، اصطلاحی معنی بھی۔ لغوی معنی انہوں نے ہمیں بتایا رجوع کرنا، لوٹانا، نتیجہ، انجام۔
قرآن حکیم میں غالباً 7-8 جگہ پہ یہ لفظ استعمال ہوا، اور سبھی جگہوں پہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء کے اندر، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ تو یہ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ بھی ہے۔ تو یہ جتنی جگہوں پہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے لغوی معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ اصطلاحی معنی میں مفسرین نے اس کے اندر دو طرح کی بات کی ہے۔ متقدمین تفسیر اور تعبیر کو ایک ہی معنی میں لیتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے مترادف استعمال کرتے تھے، جبکہ متاخرین نے اس میں یہ کہا کہ کلام کا جو ظاہری معنی ہے وہ تو تفسیر ہے، اور اس سے جو کچھ ہم استنباط کر رہے ہیں وہ تعویل ہے، یا راجع معنی کو چھوڑ کے کبھی مرجوع معنی کو اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کو اختیار کرنا یہ بھی تعویل ہے۔ اب اگر اس میں تیسرا معنی ہے، یعنی یہ جو بات میں نے کی کہ راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی، پہلا ہو گیا مترادف تفسیر، دوسرا کلام سے استنباط، اور تیسرے نمبر پہ راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کو اختیار کرنا۔ تو اس کے لیے پھر اس تیسرے مطلب کے لیے ہمارے پاس کچھ شرائط ہوں گی، ان کے ساتھ تعویل ٹھیک ہے وغیرہ نہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ تعویل کا مرجع درست معنی میں سے کوئی ایک معنی ہو، الفاظ اور سیاق کلام میں ان معنی کو اپنانے کی صلاحیت موجود ہو، وہ معنی مسلمہ قواعد دینیہ کے خلاف نہ ہو، اور اسی طرح سے وہ معنی جو کچھ تفسیر منقول ہے تفسیر بالمعصور کے اندر، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے، اس کے وہ خلاف نہ ہو، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، وگرنہ پھر راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کی طرف جانا یہ درست نہیں ہوگا۔ بہرحال تفسیر اور تعویل عموماً ایک دوسرے کے مترادف بولے جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان دونوں میں فرق بھی کیا جاتا ہے۔ تفسیر ظاہر معنی ہے، اور تعویل جو کچھ اس سے استنباط کیا جا رہا ہے وہ ہے، جب تک کہ ظاہر معنی کا انکار نہ ہو۔ اگر ظاہر معنی کا انکار کر کے استنباطی معنی کو لیں گے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کو اختیار کرنا، جب تک کہ وہ مرجوع معنی درست معنی میں سے کوئی ایک ہو، الفاظ اور سیاق کلام میں اسے اپنانے کی صلاحیت موجود ہو، اور وہ مرجوع معنی مسلمہ قواعد دینیہ کے خلاف، رسول اللہ اور صحابہ سے منقول تفسیر کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی تفسیر اور تعویل دونوں کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی دونوں۔ آگے ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ تفسیر کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ قرآن حکیم خود ایک بلیغ کتاب ہے اور آسان ہے سمجھنے کے لیے، تو ایسے میں قرآن مجید کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ کیوں جی احباب؟ جی حضرات کرام، جواد صاحب آپ کچھ فرمائیے، وحید صاحب کچھ فرمائیں۔ صفیہ نور صاحبہ، ذکیہ مصطفیٰ صاحبہ، عائرہ الوی صاحبہ، آپ حضرات کچھ فرمائیں کہ یہ کیا ہے۔ محمد مدثر صاحب کچھ فرمائیں۔ جی حضرت، اس طرح ہے کہ تفسیر کی ضرورت کے لیے صحیح معنی کے ادراک کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ عربی ویسے ہی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، تو اس کے اصل معنی تک پہنچنے کے لیے، پھر شان نزول اور ناسخ و منسوخ ان چیزوں کے لیے، اور پھر مطلب ایک یہ معنی بھی ہم کہا جاتا ہے کہ من مانی تشریح سے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس کا جو اصل معنی ہے یا جس مقصد کے لیے
उस चीज़ को भी देखा जाए। फिर इस तरह तारीखी एतबार से देखा जाए तो उसकी उस जमाने की ज़रूरत और हाल के मुताबिक उसके मामलात, इन चीज़ों को भी देखने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत और अहमियत का अंदाज़ा इस मामले से होता है कि इसमें तफसील की ज़रूरत है, और तफसील करनी की जाती है और जाती रही। जी, जवाद साहब ने बताया, लेकिन अभी मजीद वजाहत की जरूरत है। कोई और साहब कुछ इसको मजीद वाजे करे कि क्या जरूरत है। आप देखें ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनकी तफसीर शायद के उस्ताद से दुरुस्त नहीं होती, जैसा कि हम जो समझते हैं या जिस तरह होना चाहिए। मसलन मेरे ज़हन में ये सवाल है कि क्या कुरान करीम जिस मकसद के लिए नाजिल हुआ उसका इबलाग तफसीर के बगैर मुमकिन है या नहीं। कुरान मजीद के नुज़ूल का जो मकसद है, उस मकसद के लिए हमें तफसीर की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहला सवाल ये है, तो इसका जवाब दें। अगर उस मकसद के बयान के लिए हमें तफसीर की ज़रूरत है, फिर तो कुरान के फसीह और बलीग होने में फिर सवाल उठेगा। जी उलमा इकराम। हजरत इसके बारे में ये बयान किया जाता है कि इसकी ज़रूरत उन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो कह लें अरबी दान नहीं है या अरबी से वाकफियत नहीं रखते, उन अहबाब के लिए। जिस तरह इस्लाम को फैलाव हुआ और बढ़ता चला गया, तो फिर उस लिए जो साहिब जुबान नहीं है, हम ये कह सकते हैं, तो उसके लिए इस तफसीर की या हमें तफसीर की जरूरत पेश आती है। और उसके लिए फिर हम ये बात देखते हैं कि जब उन लोगों को उन तक दीन है और उन पहुंचना है, उसको सीखना है और हासिल करना, तो उनके लिए ये चीज़ बुनियादी तौर पे की जाएगी, क्योंकि वो अरबी की फसाहत और बलागत को और उसकी जुबान की जो कलाम है उसको कह लें उसका इल्म नहीं रखते। तो इसलिए आज से इसकी इनकी जरूरत है। जी, जवाद साहब ने ये बात फरमाई कि गैर अरबों के लिए जरूरत है। क्या बाकी लोग इससे इत्तेफाक करते हैं? यानी इनके ख्याल में अरबों के लिए कोई जरूरत नहीं है, अलबत्ता गैर अरबों के लिए इसकी जरूरत होगी। अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि मतलब कुरान मजीद की बलागत तो ज़ाहिर है ये मुसल्लम में एक चीज़ है, लेकिन आप ये देखें कि हम इंसानों के जो फहम है उसके भी तो मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। तो और फिर सहाबा कराम वो खुद यानी अहले जुबान थे, लेकिन कई हमें मिसालें मिलती हैं, अलखैतुल अबियज और बहुत सारी मिसालें कोट की जा सकती हैं। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह की वहाँ जरूरत पड़ी। तो कुरान मजीद में जहाँ बहुत सारा एक नस है या वाज़ेह आयात है, वहाँ मुजमल, नासिख, मनसूख, मोहकम, मुतशाबिह, तो ज़ाहिर है कि इन सब के लिए हमें तफसीर की, अहादीस की, शान नुज़ूल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात शायद साहब की बड़ी अहम है। ये अरबों के लिए, गैर अरबों के लिए, सभी के लिए है कि हम जो तफसीर करते हैं या कुरान का जो मकसद नुज़ूल है उसके इबलाग के लिए तफसीर की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत इसलिए नहीं है कि कुरान करीम फसीह व बलीग किताब नहीं है, कुरान का नक्श नहीं है, बल्कि मुखातब के ज़हन और दिमाग का नक्श है कि जब मुखातब एक चीज़ को नहीं समझ पाता, तो मुखातब के लिए मुखातब की अपनी सलाहियतें हैं। हर शख्स की अपनी कुछ ज़हनी सतहें हैं। हर इलाके के लोगों का अपना एक खास माहौल है। उस ज़हनी सतह, उस माहौल के मुताबिक उनके लिए फिर कुरान हकीम, क्योंकि कुरान करीम नाजिल हुआ है अरबों के माहौल में और अरबों के भी उस खास ज़माने के माहौल के एतबार से, तो अब उसमें फिर बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि जब माहौल ज़माना बदला या मुखातब की ज़हनी सतह बदली, तो उसमें उसके लिए फिर बहुत सी चीज़ों की तफसीर की ज़रूरत पेश आती थी। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन,
کہ اللہ اس کتاب کی بدولت بہت سی قوموں کو سربلند فرماتا ہے، بہت سی قوموں کو ذلیل و پست کر دیتا ہے، ان کو گرا دیتا ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ قرآن مجید کے فہم اور ادراک سے کچھ لوگ زیادہ بہتر فہم حاصل کرتے ہیں، اس سے وہ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتے، غلط فہم ان کو حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پستی کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تفسیر مخاطب کے اعتبار سے ہے، مخاطب کے لیے ضرورت ہے کہ اس کو بات سمجھائی جائے۔ تو قرآن اپنے آپ میں اس کا ابلاغ مکمل ہے، لیکن ہر شخص کے لیے جو مخاطب ہے اس تک بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ مخاطب کی ذہنی سطح سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس کے مخاطبین ہیں کہ اس کی تفسیر کی جائے۔ اس کی بڑی آسان مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ قرآن حکیم کی جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ صفا و مروہ کی سعی کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اس میں کوئی اشکال پیش نہیں آیا۔ انہیں پس منظر معلوم تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے اور کس کے اوپر یہ آیت کس پس منظر میں ہم پہ نازل ہوئی، انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی نسل میں جب وہ ماحول بدلا تو تابعین کو، صحابہ کے شاگردوں کو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی۔ حضرت عروہ بن زبیر نے ام المومنین سے پوچھا کہ یہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حکیم کہ اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ صفا و مروہ کی سعی لازمی ہے، تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ تو پھر ام المومنین نے اس کا پس منظر بیان کیا، جس سے ان کو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ ایک بات فرمائی شاہد صاحب نے بڑی اچھی اور اہم ہے، یعنی پہلی جو بات سب نے کی وہ بھی درست ہے کہ قرآن غور و فکر اور تدبر کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اب غور و فکر، تدبر، تذکیر، نصیحت، قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ جب خود قرآن غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غور و فکر اور تدبر جب کریں گے تو پھر اس کے معنی میں، مفاہیم میں وسعت پیدا ہوگی۔ اگر معنی اور مفاہیم میں وسعت نہ ہو، صرف ایک ہی لفظ کہہ دیا جائے اور ایک ہی معنی مراد ہو، تو پھر تو غور و فکر، لمبے چوڑے تدبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تدبر کریں گے تو معنی میں وسعت پیدا ہوگی، اور یہ خود قرآن کا مقصود ہے کہ اس وسعت کو پیدا کیا جائے اور اس پہ غور و فکر کر کے نئے معنی اس سے اخذ کیے جائیں۔ اور دوسرا، اس کی تفسیر کی ضرورت مخاطبین کے لحاظ سے ہے۔ قرآن کا یہ کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ مخاطبین کی ذہنی سطح کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ جی، اس حوالے سے کسی صاحب نے کچھ اور کہنا ہو تو فرمائیے، نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ آپ حضرات بولتے بہت کم ہیں۔ یہ اصل میں ہماری کلاس عام طور پہ پہلے ایسی ہوتی رہی کہ بس لیکچر ہوتا ہے، تو یہ پہلی دفعہ شاید ایسے ہو رہا ہے کہ آپ ڈسکشن کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے۔ اب آج تو تھوڑا سا لیٹ شاید باقی دوستوں کو پتہ چلا ہے، تو یہ اچھا ایک طریقہ ہوگا کہ بنیادی چیزیں تو سب کو پتہ ہے، ڈسکشن ہو تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا اس کا۔ ہاں، کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں نا، مختلف اخبار کی آراء، خیالات سامنے آئیں، سوال جواب ہو۔ بے شک تو یہ چیزیں ساری ایسی ہیں کہ جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں، یہ تو وہ بالکل چھوٹے بچوں کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ان کے لیے اس کی وضاحت کی جائے جو ابتدائی لیول کے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ سارے سینئر اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا چلیں، یہ تو ہمارے سامنے ہو گیا ایک بات کے علم تفسیر کی تعریف، تعویل کی تعریف اور علم تفسیر کی ضرورت۔ علم تفسیر کی ضرورت میں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بطور خاص، آپ حضرات اس کو اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ یعنی جو آج کے ہمارے اس میں پڑھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی،
یا قرآن حکیم کی تفسیر کرنا یہ جرم ہے، یہ کلام اللہ پہ اضافہ ہے، یہ یعنی ایسا کام ہے کہ جو شرعاً درست نہیں ہے، ان کے جو اعتراضات ہیں، ان کے اعتراض کیا ہیں، ان کے جواب کیا ہیں. زیادہ تفصیل کی طرف میں نہ گیا ہوں، نہ اس وقت آج کی کلاس میں ہم جا سکتے ہیں، لیکن اجمالاً اشارہ میں نے کہہ دیا. مزید تفصیلات آپ جب پڑھیں گے تو پھر اس میں آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی بہت ساری چیزیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو آپ کا امتحان ہو، اس امتحان کے لیے بھی یہ کام آئے. اس کے لیے قرآن حکیم کی وہ آیات جہاں تفسیر کی خود قرآن کہتا ہے کہ ضرورت ہے، قرآن سے اس کی طرف بات سمجھ آتی ہے، وہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں. جیسے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم لوگوں کو دیں. اب ظاہر کہ قرآن کی تعلیم اگر اہل لسان کے لیے ہوگی تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ قرآن پڑھنے والوں کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اہل لسان کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تفسیر کی پھر ضرورت ہے کہ رسول اللہ کی ذمہ داریوں میں قرآن کی تعلیم بھی ہے. ایسے ہی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن الکتاب واخر متشابہات. اب یہ جو اخر متشابہات ہے تو متشابہات کے نازل کرنے کا بھی کچھ مقصد ہے نا. تو اب وہ جو متشابہات ہیں ان کا مقصد ہمیں کیسے سمجھ آئے گا، ان سے مراد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوگی. اسی طرح آیات محکمات میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اجمالاً پیش آئیں، اجمالاً بیان ہوئی ہیں. اب وہ جہاں پہ اجمالاً بیان ہوئی ہیں، جہاں پہ صرف اشارہ کر دیا گیا ہے، تو ان کو ہم کیسے سمجھیں گے، ان پہ کیسے عمل کریں گے؟ یعنی سب سے بڑی چیز جو اسلام میں بنیاد ہے، ستون ہے، نماز، اسی کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن نے تو صرف اجمالاً کہا ہے کہ صلاۃ اقیم الصلاۃ. اب اس کی تفصیلات وہ ساری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. جن آیات سے ہم 5 وقت کی نماز مراد لیتے ہیں وہ بھی ہمارا استنباط ہے. ان آیات میں کہیں کوئی صراحتاً نہیں ہے کہ 5 وقت دن میں نماز پڑھو یا 3 وقت نماز پڑھو. وہ ہم وہاں سے استنباط کرتے ہیں جی ان آیات سے یہ مراد ہے. تو یہ ساری ایک طرح کی تفسیر ہی ہے. اچھا، بہرحال تفسیری ماخذ کیا کیا ہیں جی؟ اس سے اگلے نقطے کی طرف ہم چلیں. تفسیری ماخذ کون کون سے ہیں ہمارے پاس بنیادی؟ کون سے بنیادی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے ہیں؟ تو احباب فرما دیجئے. وہ بنیادی ذرائع جو تفسیر قرآن میں ہمارے معاون ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جی، قرآن مجید، سنت اور پھر اقوال صحابہ. تو معصور تفسیر کے لیے تو ہم انہی تک رہتے ہیں. جی، قرآن حکیم اور سیرت و حدیث، اور کیا فرمایا؟ اقوال صحابہ. جی مزید. اس میں اول تو قرآن کو ایز اے قرآن قرآن سے ہی سمجھا جائے. اس کے بعد پھر یہ کہ ظاہر ایک حدیث ہے، سنت ہے. اس کے بعد اقوال صحابہ تابعین ہے. پھر اس میں عربی ماخذ ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ اپنے شعراء کو لازم پکڑو کہ اس سے جی قرآن کی تفہیم میں آسانی ہوتی ہے. عربی زبان ہے یعنی عربی ادب. اور اس میں پھر شان نزول کا جو تفہیم ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ سیاق و سباق سے معلوم ہو کہ کس پس منظر میں آیت نازل ہوئی ہے. اور اس میں پھر یہ بنیادی چیز جو ہے وہ عقل سلیم اور اجتہاد ہے. اس میں بھی کچھ عقل سے بھی ظاہر ہے کہ کام لی جاتا ہے. اس میں پھر تفسیر کی جاتی ہے قرآن مجید کی.
جی ماشاءاللہ، یعنی 6 آپ نے بیان کر دیے: تفسیر قرآن کی قرآن سے، تفسیر قرآن حکیم کی حدیث نبویہ سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے، لغت عرب سے، اور عقل سلیم سے۔ 6 نکات ہمارے سامنے مزمل صاحب نے بیان کیے کہ جو تفسیر کے بنیادی ذرائع ہیں۔ اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تفسیر کے لیے خود قرآن کریم، تاریخ اسلام، لغت عرب اور اقوال عقل سلیم۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن تو واضح ہے کہ قرآن حکیم ہی کی آیات کے ایک کا معنی دوسری جگہ مختلف الفاظ کے اجمال ہے تو اس کی دوسری جگہ وضاحت و تفصیل آ جاتی ہے۔ تاریخ میں ہمارے سامنے بنیادی طور پہ 4 چیزیں آتی ہیں: عہد نبوی کی تفسیر تاریخ، عہد صحابہ کی تاریخ، اور تابعین کے زمانے کی تاریخ، اور پھر تابعین کے بعد کی تاریخ۔ یعنی امت کا جو فہم قرآن کا ایک تسلسل ہے عہد صحابہ سے لے کے آج تک، یہ ہمارے لیے تفسیر کا بنیادی ماخذ اور ذریعہ ہے۔ امت کے ایک تعامل اور تسلسل کو چھوڑ کے نئی تفسیر وہ درست نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو تعامل ہے، جو تسلسل چلا آ رہا ہے، اس کی پھر درجہ بندی ہوگی۔ عہد نبوی کی تاریخ جو کہ کتب حدیث میں بیان ہوئی، خود رسول اللہ نے چیزیں بیان فرمائیں۔ پھر دوسرے درجے پہ ہے اقوال صحابہ، یعنی محض اقوال صحابہ نہیں بلکہ دور صحابہ کی وہ پوری تاریخ جس میں صحابہ کے اقوال بھی شامل ہیں، صحابہ کے اعمال بھی شامل ہیں۔ وہ فہم قرآن کے لیے ہمارے پاس ایک بنیادی ذریعہ اور معاون ہے کہ صحابہ نے کہیں کوئی کام کیا اور من حیث المجموع کیا، پوری جماعت نے کیا یا جماعت کے اکابر نے کیا، تو وہ انہوں نے اگرچہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، لیکن ہم غور و فکر سے پہنچ جائیں گے اس بات پہ کہ صحابہ نے قرآن حکیم کو سامنے رکھتے ہوئے کن آیات کو، کس موقع کو سامنے رکھ کے یہ تفسیر کی کہ صحابہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ بھی قرآن پہ عمل قرآن کا ایک پورا نمونہ ہے، ان کی پوری جماعت۔ اور جماعت میں بھی بطور خاص جو ابتدائی عہد ہے، عہد اتفاق، اس کا درجہ سب سے بلند ہوگا۔ پھر آگے دوسرے درجے کی بات آئے گی۔ عہد اتفاق یعنی خلفاء راشدین کا جو زمانہ ہے بطور خاص، پہلے 3 خلفاء کا زمانہ، اس کا درجہ بلند ہوگا، پھر آگے درجہ بدرجہ۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کے بعد پھر تابعین کے اقوال ہیں کہ انہوں نے براہ راست قرآن حکیم کو صحابہ سے سیکھا، اور پھر عہد صحابہ کے وہ قریب ہیں، تو وہی تسلسل، وہی چیزیں آگے اگلی نسل میں منتقل ہوئیں۔ اس کے بعد امت کا جو تعامل ہے تابعین کے بعد، وہ بھی اس میں ہمارے لیے ایک ماخذ ہوگا کہ امت نے قرآن حکیم کو سمجھنے میں کس طرح کے رویوں کا اظہار کیا، ان کے ہاں کون کون سی چیزیں ہیں جو مسلمہ قواعد کی صورت میں موجود ہیں۔ اب وہ جو امت کا تعامل ہے وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہوگا۔ مثلا بطور مثال آپ اس تعامل کو، بعد کے ذات کے تعامل کو یوں سمجھ لیجئے کہ مقدار زکوٰۃ یا مقدار فطرانہ میں جو اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا اختلاف ہے، اس میں ہم وہ دیکھیں تو ہمیں دونوں حضرات کے ہاں قرآن حکیم کی تفسیر کا ایک خاص نمونہ ملتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کے بعد ہے لغت عرب۔ عرب، اہل عرب کے اشعار، عربی محاورات، یہ قرآن حکیم میں بطور خاص اشعار اور محاورات اس زمانے کے جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، تفسیری دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ۔ اس طرح پھر 6 نمبر پہ ہے عقل سلیم۔ اب یہ جو عقل سلیم ہے، یہ سب میں، یہ پہلے جتنوں 5 جو ہیں ان سب کے اندر
عقل سلیم شامل ہوگی، جس کے اندر ہم قرآن کی کسی آیت کا دوسری آیت سے تفسیر کریں گے، یا تاریخ سے یا لغت سے، تو وہاں بھی عقل سلیم ہوگی۔ پھر ساتھ عقل سلیم اپنے حالات، وہ واقعات، مواقع، مسائل، ان کا قرآن مجید کی کسی آیت پہ انطباق کرنا، یا قرآن کے اسرار و رموز کو اپنے حالات و واقعات کے مطابق کھولنا، یہ ساری چیزیں عقل سلیم کے ذیل میں آ جاتی ہیں۔ اس کی مثالیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی، تو زیادہ لمبی چوڑی مثالوں کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اگر جلدی جلدی کوئی صاحب بائی بائی کوئی ایک دو مثالیں ہائے کی بیان کر دے تو اچھا ہوگا، باقی احباب کے لیے یاد دہانی ہو جائے گی۔ انعمت علیہم، اس کی وضاحت اگلی دوسری سورہ نساء میں کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اسی طرح سے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اس کی وضاحت کلمات کی دوسری آیت میں ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اچھا، اسی طرح سے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کی وضاحت آگے ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ایسے اور بہت سی آیات ہیں، اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب آپ احباب یاد دہانی کے لیے اپنے پاس لکھ لیجئے، اضواء البیان للشنقیطی، محمد امین بن محمد مختار الشنقیطی، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ انہوں نے یہ کوشش کیا کہ قرآنی آیات کی تفسیر دوسری آیات ہی سے کی جائے، اس پہ انہوں نے یہ کتاب مستقل تفسیر لکھی، تفسیر القرآن بالقرآن۔ دوسرا ماخذ ہمارے پاس ہے جی حدیث اور سیرت۔ تو حدیث اور سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی نمونہ تھے تفسیر قرآن کا، یعنی قرآن پہ عمل کا سارا نمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عملی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی قرآن کے احکامات ہیں، ان کی آگے شکل و صورت کیا ہوگی، کس طرح سے ہوگی، وہ ساری کی ساری حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کتب احادیث جتنی ہیں وہ اصلاً قرآن مجید کی تفسیر ہیں۔ حدیث کی کتابیں قرآن کی تفسیر ہیں، وہ بالکل ابتدا علم عقائد سے لے کے آخر تک ساری کی ساری قرآن مجید ہی کی تفسیر ہے۔ اور بطور خاص محدثین کا، اور محدثین میں سے بھی امام بخاری کا تو خصوصی اسلوب یہی ہے کہ وہ قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، اور اس آیت سے جو مسئلہ اخذ کر رہے ہیں اس کی دلیل کے طور پہ حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر حدیث میں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہی ہے۔ کچھ مثالیں جیسے کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اب خیط ابیض، خیط اسود سے مراد صبح صادق صبح کاذب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سوال کے جواب میں بیان فرمایا، سواد اللیل و بیاض النہار۔ اسی طرح سے زنا کی سزا کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی وضاحت کرتے ہوئے، تعین کرتے ہوئے حضرت نے کہا کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد تفاسیر خاص اسی نقطہ نظر سے لکھی گئی، جن میں علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر بطور خاص مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر مستند احادیث کے ذریعے کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تیسرا ماخذ ہمارے پاس اقوال صحابہ ہیں۔ تو اقوال صحابہ، چونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براست شاگرد ہیں، خیر امت ہیں، تو ان کے اقوال بھی قرآن مجید کی تفسیر میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب بہت سے مواقع پہ ایسا ہے کہ قرآن کی مختلف آیات کی تفسیر صحابہ نے کی، جیسے ایک مثال پہلے میں نے آپ
کے سامنے حضرت ام المومنین والی بیان فرمائی جو انہوں نے عروہ بن زبیر کے سوال کے جواب میں بیان کی۔ ایسی قرآن میں ہے کانت رتقا ففتقناہما، حضرت ابن عمر نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بارش کو، آسمان کا فتق پھٹنا، اس سے مراد بارش لی، اور زمین کے پھٹنے سے مراد زمین سے پھل اور پودوں کے اگنے کو مراد لیا ہے۔ اس طرح سے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب تہلکہ اس سے کیا مراد ہے، ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہلاکت سے مراد ہے کہ جہاد کو چھوڑ دینا، اور اپنے گھر میں گھر کاروبار کی مصروفیات میں لگے رہنا، جہاد کو چھوڑ دینا، یہ ہلاکت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اور بہت سے مواقع ہیں جہاں پہ صحابہ نے قرآن مجید کی تفسیر کی۔ ایک موقع پہ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ من تحت الانہار لہو فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھر نیکی کا کام کرتا رہے، اور جب اس کا آخری وقت آئے، جب اس کو نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہو، تو کوئی ایسا برا کام کرے کہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں اس کی، اور اس میں کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو صحابہ کی تفسیر، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اعمال کی مثالوں میں سے بہترین مثال ہمارے سامنے شراب کی حد مقرر کرنا ہے۔ صحابہ نے قرآن مجید سے استنباط کر کے شرابی کی حد 80 کوڑے مقرر کی۔ تو یہ سارا تفسیر ہے۔ اسی طرح تابعین کے اقوال، یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے کہ بعض تابعین میں متعدد کی تفاسیر چھپی ہوئی ہے، یعنی ان کے تفسیری اقوال کو بعد کے لوگوں نے جمع کر کے شائع کیا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون۔ اب یہاں السائحون سے کیا مراد ہے؟ تو تابعین نے سائحون، عموماً تو مفسرین نے سائحون سے مراد سائمون لیا ہے، لیکن بعض تابعین نے اس سے مراد ان طلبہ کو لیا ہے جو علم کے حصول کے لیے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں، شہروں میں، ملکوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ حضرت اکرمہ جو کہ عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایسے ہی غنی اور فقیر کا فرق تابعین نے کیا انما الصدقات للفقراء میں۔ تو بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں جو خاص اسی نقطہ نظر سے جمع کی گئی ہیں، اور عموماً ساری تفاسیر میں صحابہ کے اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ تفسیر القرآن بلغت العرب، عربی لغت کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ سیدنا عمر نے ایک دفعہ پوچھا کہ او یاخذہم علی تخوف، سورہ نحل میں آتا ہے، اس کا مطلب تخوف، اس کا مطلب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ گھٹتے جائیں گے۔ تو قبیلہ بنو حذیل کے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہمارے ہاں یہ لفظ کمی اور نقصان کے معنی میں ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے مطالبے پہ اس نے عربی کا ایک شعر پڑھا اور وہ انہوں نے بتایا۔ حضرت عمر نے وہ شعر سنا تو صحابہ اپنے مخاطبین سے کہا کہ اپنے دیوان کو تھامے رکھو۔ صحابہ نے پوچھا حضرت دیوان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاہلی شاعری، اس میں قرآن کی تفسیر اور تمہاری زبان کے معنی موجود ہیں۔ اور اہل مکہ کا جو منہج تفسیر ہے وہ تو بطور خاص اس پہ معروف ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کی تفسیر
لغت عرب کے ذریعے کیا کرتے تھے، عربی زبان اور اشعار اور اس کے ذریعے وہ قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ ان سے ایک صاحب نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا معنی پوچھا تو حضرت ابن عباس نے وسیلہ کا معنی حاجت اور ضرورت بیان کیا، اور ساتھ ہی پھر انترا کا ایک شعر بھی اس کو سنا دیا، اور کہا کہ اس شعر کے اندر یہ لفظ حاجت ضرورت کے معنی سے میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اگلا چھٹا ماخذ ہے تفسیر القرآن بعقل سلیم، عقل سلیم کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اس میں یہ جو دین کا فہم ہے اور کتاب کا علم ہے، اس کے اندر عقل سلیم کی طرف اشارہ ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں، مختلف مفسرین نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ علامہ ابو سعود کی تفسیر پہ جو کتاب ہے اس کا نام یہی ہے، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ تفسیر ابی سعود کا جو پورا نام ہے وہ نام اسی لفظ کے ساتھ ہے، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم۔ تو بہرحال یہ 6 بنیادی ماخذ، بنیادی ذرائع ہیں ہمارے پاس قرآن مجید کی تفسیر کے۔ یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے، نہیں تو پھر ہم اس سے اگلے عنوان تفسیر کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ یہ تفسیر جو عقل سلیم کے ذریعے ہے، اسے تفسیر بالرائے بھی کہیں گے نا؟ تفسیر جی، بالرائے اور عقل سلیم کے ذریعے میرے خیال سے ایک ہی چیزیں ہیں دونوں، کون کون سی؟ کہ عقل سلیم کے ذریعے تفسیر کرنا قرآن مجید کی اور تفسیر بالرائے۔ نہیں، اس کو ہم تفسیر بالرائے مطلقاً نہیں کہیں گے۔ ایسی چیزوں میں عقل سلیم کے ذریعے جو پہلے سے منقول نہیں ہیں، وہاں تو ہم اس کو تفسیر بالرائے کہیں گے، لیکن عقل سلیم ہی کے ذریعے ہم تعین کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف رسول اللہ کے اعمال قرآن مجید کی کس آیت کی تفسیر ہیں، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت نقل کر کے، آیت کا کوئی ٹکڑا نقل کر کے اس کے ذیل میں حدیث کو لے کے آتے ہیں، اور ہمارے محدثین امام بخاری کے ابواب کو ایک مشکل فن سمجھتے ہوئے اس پہ مستقل بحثیں کرتے ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ امام بخاری اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے استنباط کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کو آیت کی سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے۔ تو عقل سلیم وہاں بھی ہمارے لیے معاون اور رہنما ہوتی ہے۔ تو مطلقاً ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عقل سلیم سے کی گئی تفسیر تفسیر بالرائے ہے۔ ہاں، اگر ایسی تفسیر ہو جو مختلف علوم کی مدد سے کی گئی، لیکن وہ پہلے تفسیر بالمعصور کے جو بنیادی ہمارے پاس ہیں ان میں نہیں پائی جاتی، تو پھر اس کو ہم تفسیر بالرائے کہیں گے، جو تفسیر بالرائے کے ذیل میں آتی ہیں۔ جی، اور کوئی صاحب بھی؟ ہاں جی احباب کرام، کوئی کچھ نہیں کہتا؟ اللہ، لگتا ہے کہ شاید رفیق صاحب اور حضرت ایک محمد سوال. کامران وغیرہ کے علاوہ باقی لوگ تھوڑے تھوڑے خفا ہیں، مزمل صاحب اور ان کے علاوہ باقی لوگ۔ حضرت یہ تھوڑی سی وضاحت مزید کر دیں، یہ تفسیر جو عقل سلیم اور تفسیر بالرائے کا جو امتیاز ہے اس کے اوپر یہ یہ بات تھوڑی آگے بہت. آ رہی ہے جب ہم جی جی پڑھتے ہیں نا تفسیر کی اقسام، اس کے جی جی ضمن میں اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ.
اچھا، یہ میں پوچھ نہیں سکا، اسامہ صاحب ٹائم کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. ہیں اسامہ صاحب چلے گئے ہیں؟ کوئی کون ہے بیچ میں؟ شعور و آگاہی ہمارے واجد معاویہ صاحب ہیں. ٹائم کے بارے میں کچھ فرما دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں ٹائم زیادہ لے لوں احباب کا. اچھا، عموماً کلاس کس وقت تک ہوتی ہے وحید صاحب؟ خاموش سبھی. شیخ جو لیکچر ہے وہ تقریباً 8:30 پونے 9 تک چل جاتا ہے. اچھا، بعض لیٹ بھی ہو جاتے ہیں جی، 8:30 پونے 9 تک چلے جاتے 8:30 پونے 9 تک چلیں. ہیں جی. ہم تھوڑا تھوڑا پھر مزید آگے چلتے ہیں، ایک آدھ چیز اور پڑھ لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اچھا، تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے عنوان تفسیر کی اقسام. ہمارے پاس ابھی ہم نے پڑھنا تھا کہ پہلے مفسر اور صحابہ کی تفسیر، لیکن اس کو مؤخر کر کے تفسیر کے ذیل میں لے آتے ہیں. اقسام تفسیر کے، تو اقسام تفسیر کون کون سی ہیں جی؟ بنیادی احباب فرمائیے. بنیادی طور پہ تفسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ پڑھی ہوئی بات ہے آپ سب حضرات کی، آپ نے پڑھائی ہوئی ہے یہ بات بارہا. تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالاشارہ، یہی تین چیزیں ہیں نا؟ یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ جی جی، یہی تین چیزیں. یہی ہیں. تو تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے؟ تفسیر منقول. تفسیر بالمعصور سے مراد تفسیر منقول، یعنی وہ تفسیر جو قرآن کریم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سنت، سیرت، اقوال صحابہ و تابعین سے نقل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالمعصور. تو اس میں سب سے پہلی قسم ہمارے پاس آتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن. اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ کر آگے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن ہی سے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور لیلہ مبارکہ کی وضاحت آگے لیلۃ القدر سے سورہ قدر میں کر دی گئی. تفسیر القرآنی بالسنہ، یہ بھی تفسیر معصور کی دوسری قسم ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر سنت طیبہ سے کی جائے. جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ عنده علم الساعہ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس، اور اس کے بعد پھر یہ پوری آیت پڑھی. تو اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کی. ایسے ہی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اب ان الشرک لظلم عظیم، دوسری جگہ اس کی تفسیر تو ہے، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ظلم سے یا مراد کیا ہے، کیا وہی شرک ہی مراد ہے یا کچھ اور. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اگلی یہ آیت پڑھ کے کہا کہ اس آیت کی تفسیر وہاں پہ کی گئی. تو یہ تفسیر القرآن بالسنہ ہمارے پاس دوسرا تفسیر بالمعصور کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے آثار صحابہ، اور چوتھی قسم ہے آثار تابعین. صحابی کی تفسیر باقی ساری تفاسیر سے مقدم ہے، بلکہ صحابی کی تفسیر اگر ہماری عقل میں آنے والی نہیں اور بنیادی قرآن مجید جو ہم تک پہنچی وہ صحیح مستند طریقے سے پہنچ رہی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے اس بات کو قرآن سنا ہو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور چوتھے نمبر پہ ہے تابعین کی تفسیر. تابعین کی تفسیر کو بعض اہل علم
تفسیر معصور میں شمار نہیں کرتے، لیکن اکثر اہل علم تابعین کی تفسیر کو اس میں شمار کرتے ہیں۔ تفسیر بالمعصور پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں تفسیر ابن عباس ہے، اور تفسیر ابن ابی حاتم ہے، تفسیر ابن حبان ہے، تفسیر ابن عطیہ ہے، تفسیر بحر العلوم سمرقندی کی ہے، تفسیر نیشا پوری الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، پھر اس کے بعد ابن جریر طبری کی تفسیر جامع البیان عن تاویل آیل القرآن، ابو جعفر محمد بن جریر طبری کی مشہور تفسیر طبری ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن ابی شیبہ ہے، ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم تفسیر ابن کثیر ہے، اسی طرح سے الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے۔ یہ ابتدائی آہت کی تفسیر، ابتدائی تو نہیں، ابتدا سے آگے تک تفسیر معصور یعنی سیوطی 911 ہجری میں ان کی وفات ہے، تو اس زمانے تک کے مختلف مفسرین کی جو خالص تفسیر معصور کے نقطہ نظر سے لکھی گئی تفاسیر ہے وہ ہیں۔ ان میں اب تفسیر ابن عباس، یہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھی، بلکہ ان کے اقوال سے بعد میں جمع کی گئی۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس مفسرین میں سے بڑے مفسر ہیں۔ اس کی متعدد خصوصیات ہیں جن کو اس وقت ہم چھوڑتے ہیں۔ ایسی دوسری جو معروف تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری ہے۔ ابن جریر طبری کے بعد علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید کی اس تفسیر میں اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اس پہ اعتماد کیا ہے، اور ان سے منقول روایات جو ان تک پہنچی ان کو سند کے ساتھ بیان کیا، کہیں کہیں اس کی ترجیح بھی دیتے ہیں، وجوہ اعراب کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بسا اوقات اسرائیلی روایات جو ان تک پہنچی ہیں ان کو بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ ان تفاسیر میں زیادہ معتبر تفسیر وہ تفسیر ابن کثیر ہے، جو کہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ تو بہرحال اب اس میں ہمارے سامنے جو چیز ہے کہ قرآن حکیم کی یہ جو تفسیر بالمعصور ہے، یہ ہمارے پاس حضرت خود قرآن کی تفسیر قرآن سے، یا قرآن کی تفسیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر قرآن کی تفسیر صحابہ سے، اس کو ہم کہتے ہیں صحابہ سے، اور اس کے بعد تابعین سے، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن، تفسیر بالمعصور۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تفسیر بالمعصور میں ہمارے پاس وہی ہے نا، تو حضرت نے جو قرآن مجید کی تفسیر کی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہو، بیان آپ نے وہی کی جہاں کہیں ضرورت پیش آئی، لیکن عمل کر کے آپ نے ہر موقع پہ ہر آیت پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کا پورا عمل یعنی آپ کی سیرت وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ آگے انشاءاللہ جب کبھی ہمیں موقع ملا تو مستقل اس پہ پڑھیں گے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، جو ہمارے قریب زمانے کے مفسرین میں سے تھے، انہوں نے اس پہ مستقل بحث کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا بنیادی، سب سے بنیادی ماخذ سیرت رسول ہے، اور ان کی جو تفسیر عربی زبان میں ہے وہ انہوں نے اسی نقطہ نظر سے لکھوائی ہے، ترتیب نزولی کے مطابق، اپنے شاگرد شیخ جو ان کے شاگرد ہیں شیخ موسیٰ جاء اللہ، ان کو انہوں نے وہ خاص اسی نقطہ نظر سے تفسیر نزولی کے مطابق لکھوائی۔ اگلے کسی موقع پہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پورے قرآن کی تفصیل کی، اور جہاں جہاں ضرورت پیش آئی تو آپ نے مختلف آیات کی زبانی تفسیر بیان بھی فرمائی ہے۔ ہاں، بیان میں آپ کا یہ خاص اسلوب ہے کہ آپ لمبی لمبی تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی اختصار کے ساتھ اتنی بات آپ بیان فرما دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی تفسیر عموماً 6 امور پہ مشتمل ہے۔
کہیں قرآن مجید میں مجمل لفظ ہے، اس مجمل کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جیسے آت الزکات، زکات دو۔ اب زکات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے ان اموال کو بیان فرما دیا کہ جن اموال کے اندر زکات ہے، اور ان کے ان حصوں کو بھی بیان فرما دیا کہ کتنے حصوں میں یا کس مقدار کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس سے کم مقدار پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے اونٹ کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سے کم اونٹ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 5 ہوں گے تو ان میں ایک بکری واجب ہے۔ تو اس طرح اس کی مقدار کو حضرت نے بیان فرمایا۔ اچھا، پھر دوسرے نمبر پہ ہے مشکل لفظ کو واضح اور ظاہر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا جو دوسری چیز ہے وہ ہے مشکل الفاظ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اب یہ لفظ قوہ سے کیا مراد ہے کہ کیسے ان کے لیے آپ تیاری کرو، طاقت رکھو، یہ طاقت کیا ہے، طاقت کو کیسے تیار کرو؟ تو حضرت نے لفظ قوت کی وضاحت کی، الا ان القوت الرمی۔ قوت کیا ہے؟ وہ تیر اندازی کرنا ہے، دور تک پھینکنا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ہے قرآن مجید میں مذکور عام لفظ میں تخصیص کرنا۔ یہ بھی حضرت کی تفسیر کا ایک خاص ہے کہ کہیں پہ کوئی لفظ عام ہے تو اس کی حضرت نے تخصیص کر دی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اب فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین عموماً ساری اولاد کے لیے ہے کہ مطلقاً ولادت وجائے وراثت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کرتے ہوئے بیچ میں قاتل اولاد کو نکال دیا کہ جو اولاد قاتل ہے وہ وارث نہیں بن سکتی، قاتل کافر اور غلام وارث نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح مطلق لفظ کو مقید کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اب فاقطعوا ایدیہما یہ عام ہے، اور اس میں قطع ید عمومی ہے کہ کتنا ہاتھ کاٹا جائے اس کی وضاحت نہیں ہے، اور ہاتھ کا اطلاق انگلیوں سے لے کے کندھے تک پورے بازو پہ ہوتا ہے۔ حضرت نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہاتھ جو گھٹنوں سے آگے آگے ہے، یہ حضرت نے اس پہ وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی غریب لفظ کا معنی بیان کرنا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ۔ حضرت نے حالم بعد حال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے نقل کیا کہ طبقًا عن طبق، اس سے مراد کیا ہے؟ حالم بعد حال۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہے آیت سے متعلق تشریح اور وضاحت کرنا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور آسمان میں اس کا اعلان ہوتا ہے، پھر اس کی محبت آسمانوں سے اترتی ہوئی زمین پہ پہنچتی ہے، اور اس کے بعد حضرت نے ساتھ یہ آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے جو آپ نے بیان فرمائی ہیں اس کی عموماً یہ 6 صورتیں ہیں۔ اس سے بعض جگہوں پہ زائد بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً یہ 6 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 مجمل لفظ کی وضاحت، نمبر 2 مشکل لفظ کی وضاحت، نمبر 3 قرآن مجید میں مذکور عام لفظ کی وضاحت، نمبر 4 مطلق لفظ کو مقید کرنا، نمبر 5 غریب لفظ کا لغوی معنی بیان کرنا، اور نمبر 6 آیت سے متعلق تشریح اور وضاحت کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا خاصہ ہے۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی تفسیر میں اسی کو اپنایا، اسی کو اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ایک ساتویں چیز صحابہ کے استنباطات بھی ہیں۔
کہ مختلف مواقع پہ صحابہ نے استنباط کیا، یعنی بنیادی یہی 6 چیزیں جو حضرت رسول اللہ کی تفسیر میں پائی جاتی ہیں صحابہ کی تفسیر میں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ جو 7ویں چیز ہے وہ صحابہ کے اپنے استنباط ہیں، اپنے استدلالات ہیں جو انہوں نے قرآن سے اخذ کیے ہیں، جیسے سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا استنباط یہ ہے کہ رسول اللہ یہ اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ آپ جس مشن جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، صحابہ کے منہج میں یہ بات بطور خاص ہے کہ صحابہ بھی تفسیر میں، جیسے بعد کے لوگوں نے بہت زیادہ غلو اور تکلف کیا ہے نا، صحابہ اس غلو اس تکلف سے بہت دور تھے۔ وہ جہاں جتنی بات ہوتی اتنی کہتے، اس سے زیادہ تفصیلات میں وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ ان کے منہج کے لیے جو خاص چیزیں ہیں، ان میں جو ان کے خاص طریقے ہیں، صحابہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے کیا کرتے تھے۔ اب وہ کسی لفظ مجمل کی وضاحت ہے، مطلق کی تقیید ہے، عام میں تخصیص ہے، تو ان کو دوسری آیات سے بیان کر دیا کرتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر فرماتے، تفسیر القرآن بالسنت النبویہ، سنت نبوی میں کوئی بات ان کو ملتی تو اس سے وہ قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے تھے تاکہ قرآن پہ عمل کرنا آسان ہو۔ نمبر 3، تفسیر القرآن باللغت العربیہ، صحابہ قرآن مجید کی زبان کو جانتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، لہٰذا انہیں جہاں بھی ضرورت پیش آتی تو وہ قرآن کی تفسیر لغت سے کیا کرتے تھے، اور لغت میں بہت سی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے تفسیر القرآن بالاجتہاد والاستنباط، کہ صحابہ اپنے اجتہاد اور اپنے استنباط سے قرآن مجید کی، جب وہ کوئی چیز قرآن کی تفسیر کے متعلق خود قرآن میں نہ پاتے، سنت رسول میں نہ پاتے، تو اپنے اجتہاد اور اپنے استنباط کے ساتھ وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے کہ وہ خود اہل زبان تھے، وہ قرآن کو خوب سمجھتے تھے۔ ہاں، بنی اسرائیل میں سے نقل کرنے میں وہ بہت محتاط تھے۔ صحابہ کی تفسیر میں اسرائیلیات چھوٹے صحابہ کے ہاں بعض ہیں، لیکن اس میں صحابہ بہت محتاط ہیں، بہت کم چیزیں ہیں جو صحابہ کی طرف منسوب کی گئی اور وہ ایسی ہیں کہ جو اسرائیلیات میں سے ہیں، ایسا بہت کم ہے۔ ہاں، بعد کے تابعین کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تابعین کا منہج۔ تفسیر بالمعصور میں ہمارے پاس جو چوتھے نمبر پہ چیز آتی ہے، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنت النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، اور تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ تو تابعین کے ہاں جو چیز ہے اس میں بنیادی طور پہ وہی صحابہ سے انہوں نے زیادہ نقل کی ہے، تو وہی چیز ہوا کرتی تھی۔ تابعین میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے خود کو قرآن کے لیے باقاعدہ وقف کر دیا تھا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سورہ فاتحہ سے لے کے آخر تک 3 مرتبہ پورا قرآن اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پہ میں ابن عباس کے سامنے رکتا، ان سے اس کی تفسیر پوچھا کرتا تھا۔ 6 طریقے صحابہ کے ہاں عموماً رائج تھے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنت النبویہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باللغت العربیہ، تفسیر القرآن بالاجتہاد، اور تفسیر القرآن بالاسرائیلیات، اہل کتاب کی مرضیات سے قرآن کی تفسیر۔ یہ 6 چیزیں تھیں، یعنی تابعین کے منہج میں جو اضافی چیزیں آ گئیں وہ کیا ہیں؟ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ اور اہل کتاب سے نقل کرنا، اسرائیلیات۔ یہ تابعین کے ہاں 2 چیزیں اضافہ ہو گئیں، باقی چیزیں وہی ہیں جو
صحابہ کے ہاں موجود تھی۔ اچھا، یہ ہمارے پاس بنیادی وہ جو تین ماخذ چار ماخذ ہیں تفسیر بالمعصور کے، ان کے منہج کا میں نے آپ کو مختصر سا تعارف کروا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے تفسیر بالرائے، تفسیر بالاشارہ، اور پھر مزید آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاریخ میں عہد صحابہ اور عہد تابعین کے مکاتب تفسیر، اور پھر آگے کچھ تفاسیر کا تعارف، اور برصغیر میں علم تفسیر۔ یہ اس پہ کا ہے کہ تو ہم انشاءاللہ عید سے پہلے کوشش کریں گے کہ ایک کلاس تو اگلے ہفتے ہماری ہے، دوسری کا ہے کہ اس چیز کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ آپ حضرات میں سے یہاں تک کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں، یا کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اپنی بات میں اضافہ، یعنی جو کچھ میں نے کہا اس میں کچھ اضافہ فرما دیں، کسی بات کی وضاحت کر دیں، کسی غلطی کی تصحیح کر دیں۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو تفسیر کی چار اقسام آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اس میں یہ دو بھی شامل ہو سکتی ہیں، تفسیر فقہی اور تفسیر ادبی اور لغوی۔ فقہی میں یہ کہ فقہی احکام و مسائل ان کا استنباط، اور تفسیر لغوی و ادبی میں عربی لغت، نحو و صرف و بلاغت، فصاحت، اس میں یہ چیزیں، یہ دو جو اقسام یہ بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ آپ نے چار اقسام ذکر کی ہیں تفسیر کے، کہ اس میں تفسیر بالرائے ہے، اشارہ ہے، اور تفسیر بالمعصور ہے وغیرہ۔ تین تو اس قسمیں میں بیان کی: جی تین، تو تفسیر اس میں پھر بالمعصور، تفسیر جی بالاشارہ، اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالرائے، تفسیر بالاشارہ ترتیب کے ساتھ جی۔ اور اس میں پھر یہ دو بھی شامل ہو سکتی ہیں، تفسیر فقہی اور نحوی و ادبی، تفسیر جی جی نحوی و یہ اسی ادبی۔ جی جی یہ اسی میں آئیں گی نا، یہ اسی جی میں آئیں گی ساری، یہ تفسیر بالرائے ہی کے ضمن میں جتنی آئیں گی سب، یہ ساری تفسیر بالرائے کے ضمن میں آئیں گی۔ جو آپ کیا ہیں تفسیر فقہی ہے، تفسیر ادبی ہے، یا دیگر تفاسیر جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں 7 طریقے بیان کیے ہیں تفسیر کے، وہ سب تفسیر بالرائے میں آئیں گے۔ جی اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ اچھا چلیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم آئے میں سے کوئی صاحب ایک دو تین اس پہ ذات آئی کر کے آئیں کہ تفسیر بالرائے کیا ہے، اور تفسیر بالرائے میں تفسیر بالرائے کی ذیلی اقسام اور اہم کتب، اور ذیلی اقسام میں پھر رائے محمود، رائے مذموم کیا کیا ہوتی ہے، کیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اصول کون کون سے ہیں۔ تو کچھ حضرات اگر اس پہ تیاری کرائیں تو ہمیں بڑی سہولت ہوگی۔ اور اسی طرح مکاتب تفسیر، عہد تابعین میں تفسیر کے جو مکاتب ہیں، وہ مکاتب ان کے مناہج، یعنی مدرسہ تفسیر مدینہ کا، مکہ کا، کوفہ کا، بصرہ کا، اور شام کا، یہ بنیادی مکاتب تفسیر یا مدارس تفسیر ہیں جو عہد تابعین میں پائی جاتے ہیں۔ تو کچھ احباب اس کے لیے تیاری کا لیں ساتھ۔ کیا خیال ہے جی؟ مزمل صاحب کچھ تیاری کریں گے اس کے حوالے سے؟ جی شیخ، انشاءاللہ ضرور، آپ یہ سوالات گروپ میں بھیج دیجیے گا، جزاک اللہ، تاکہ جی پھر اس میں سمجھ کر پھر اچھے سے کام کیا جا میں سکے۔ انشاءاللہ گروپ میں کچھ چیزیں، کچھ مواد، تھوڑا بہت کچھ چیزیں ساتھ انشاءاللہ بھیج دوں گا، لیکن بھیجوں گا جمعرات کو، تاکہ آپ کا جی درمیان میں اگر میں پہلے بھیجوں گا تو جو دیگر مضامین آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو چیزیں مکس ہو جائیں گی۔ تو جی آپ ٹھیک ہے اپنے طور پہ پڑھتے ہیں، جمعرات کو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں بھیج دوں گا۔
ہمارے ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب معاونت کریں گے، ساتھ انشاءاللہ وحید صاحب ہوں گے، باقی احباب۔ یہ عظیم اللہ عبد الغنی صاحب، ان کا تعارف نہیں ہوا۔ موجود ہیں جی عظیم اللہ عبد الغنی صاحب؟ شاید موجود نہیں ہیں۔ اور کس کا تعارف نہیں ہوا؟ یہ آئرہ الوی، آئرہ الوی لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا ہے؟ اچھا، باقی تو سارے احباب وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی حضرات، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے والے دن ملاقات کرتے ہیں۔ السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ جی جی عظیم اللہ صاحب۔ جی 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 بولیے جی جناب۔ جناب عظیم اللہ صاحب، آپ کا کیا تعارف ہے؟ جی میں روہنگیا مسلم ہے، برما سے ہوں، مقیم حال بنگلہ دیش، روہنگیا کیمپ میں رہتا ہوں۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ آپ برما سے ہیں۔ جی جی ہمارے ایک برمی استاد تھے اسلامی یونیورسٹی میں، اصول فقہ ہم نے ان سے پڑھی تھی۔ اچھا چلیں جی، خوش آمدید۔ جی جی ہاں ٹھیک، جناب، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ چلیں اللہ خیر کرے۔ میرا نام وقار احمد ہے، مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ میں پڑھا ہوں، تو جی مزید آپ جیسے حضرات سے سیکھتا رہتا ہوں موقع بموقع۔ جی ہاں، ٹھیک ہے حضرات، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔